جی عزیز دوستو، السلام علیکم۔ آج ہم مستنصر حسین تارڑ کے ایک مشہور ناول قلعہ جنگی کے حوالے سے بات چیت کریں گے۔ دوستو ویڈیو کو یہیں پہ لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ دوستو افغانستان کی سرزمین وہ بدنصیب سرزمین ہے جہاں گزشتہ کئی برسوں سے موت کا رقص جاری ہے۔ زمانہ قدیم سے لے کر موجودہ دور تک اس ملک پر حملہ کر کے قتل و غارت گری کا بازار گرم کیا گیا۔ مستنصر حسین تارڑ کا ناول قلعہ جنگی جو کہ 2002 میں شائع ہوا، اس حوالے سے قابل ذکر ہے کہ اس سیاسی قسم کے ناول میں تارڑ نے افغانستان کی سرزمین پر کیے جانے والے روس کے خلاف جہاد کے پیچھے جو مفادات تھے اور سیاسی محرکات تھے، تارڑ نے انہیں دنیا کے سامنے عیاں کر دیا ہے۔ امریکہ جو سپر پاور ملک کہلاتا ہے، اس امریکہ نے دنیا بھر سے مسلمان مجاہدین اکٹھے کیے اور افغانستان میں روس کے خلاف جنگ میں ان مجاہدین کی ہر ممکن مدد کی، اور اس جنگ کو جہاد کا نام دیا گیا اور ان مجاہدین کو ہیرو کے طور پر پیش کیا گیا۔ اگرچہ ناول میں کسی خاص زمانی دورانیے کا تعین نہیں کیا گیا، مگر جغرافیائی حالات کے علاوہ سیاسی اور سماجی حوالوں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ طالبان کے عروج و زوال کا زمانہ دکھایا گیا ہے۔ وہی طالبان جو روس کے خلاف لڑنے کے باعث ہیرو تھے، اور ایک وقت آیا جب وہی ہیرو جو تھے وہ انسان دشمن اور دہشت گرد ٹھہرے۔ محمد فرید احمد اپنے مقالے پاکستانی اردو ناولوں کا تنقیدی و تجزیاتی مطالعہ میں لکھتے ہیں، یہ ناول افغانستان میں روسی افواج کے حملے اور انخلاء سے متعلق ہے، جہاں روسیوں کے خلاف مجاہدین کو یہ کہہ کر تیار کیا گیا کہ روس کے خلاف لڑنا جہاد ہے۔ اس ناول کا انتصاب بڑا پرتاثیر تنزیہ اور توجہ دلاؤ پیغام کا حامل ہے۔ تارڑ اس ناول کا انتصاب کرتے ہوئے لکھتے ہیں، ان افغانی بچوں کے نام جو بارودی سرنگوں کا شکار ہو کر اپاہج ہو گئے اور جو کسی فٹ بال میچ میں کھلاڑی نہیں ہو سکتے، صرف گول کیپر ہو سکتے ہیں۔ تو آپ اس انتصاب میں پوشیدہ جو طنز ہے اور جو پیغام ہے اس کو بخوبی محسوس کر سکتے ہیں۔ اس ناول کی کہانی بڑی سیدھی سادی سی ہے کہ افغانستان کے شہر مزار شریف کے نزدیک 19ویں صدی کے ایک قلعے میں تہہ خانے میں 7 افراد موجود ہیں۔ یہ سارے مختلف ممالک سے روس کے خلاف جہاد کرنے آئے ہیں، مگر یہ 7 افراد اس قلعہ جنگی میں پھنس چکے ہیں، یعنی جس جگہ پہ یہ موجود ہیں اس قلعے کا نام قلعہ جنگی ہے۔ ہر طرف لاشیں بکھری ہیں، پورے ماحول میں موت کا سایہ لہرا رہا ہے۔ یہ 7 افراد بھوکے ہیں، ان کے پاس جو ایک سہارا ہے وہ ان کا گھوڑا ہے۔ یہ اس گھوڑے کو کاٹ کر کھانا چاہتے ہیں اور گھوڑا خود بھی بہت بھوکا ہے۔ یہ لوگ اگر باہر نکلیں گے تو بمباری میں مارے جائیں گے۔ اس ڈراؤنے ماحول میں یہ سوال بھی اٹھتا ہے کہ آخر اس گھوڑے کو کلاشنکوف سے مارا جائے یا کوئی اور طریقہ اختیار کرے۔ کیا گھوڑے کا گوشت حلال ہے یا حرام؟ اس ساری صورتحال کے بیان کے لیے مکالماتی تکنیک استعمال کی گئی ہے۔ یہ مکالمے ہی کہانی کو آگے بڑھاتے ہیں۔ یہ لوگ اس قلعے سے بھاگ کر پاکستان بھی نہیں جا سکتے، چنانچہ اس عجیب اور خوفناک صورتحال کے اختتام اس قلعے پر راکٹ حملے سے ہوتا ہے۔ اس راکٹ حملے میں صرف ایک شخص عبدالحمید جان واکر اس ڈراؤنے اور دہشت سے بھرپور موت کے رقص کا تماشائی بنتا ہے۔ گھوڑے کو مارنے کے باوجود اس کا گوشت عبدالحمید نہ کھا سکا کیونکہ وہ جانوروں سے محبت کرتا تھا۔ آخر ریڈ کراس والے آئے اور اس قلعے سے ساری لاشیں اٹھا کر لے گئے۔ اگر اس ناول کے کرداروں کی بات کریں تو کردار نگاری کے حوالے سے یہ تارڑ کا واحد ناول ہے جس میں کوئی نسوانی کردار موجود نہیں۔ ناول میں دکھائے گئے 7 مجاہدین جن کا تعلق مختلف ممالک سے ہے، ان میں عبدالوہاب عرب سے تعلق رکھتا ہے، والد کی عیاشی سے تنگ آ کر جہاد کی طرف راغب ہوتا ہے۔ مرتضیٰ نامی کردار ایک حجام کی ترغیب سے جہاد میں آیا ہے، اس کا والد امریکی ڈالر اور ریال لیتا ہے۔ عبدالحمید نامی کردار برطانوی آزاد خیالی سے تنگ آ کر جہاد کی جانب راغب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک کردار اللہ بخش جو کہ میراثی برادری کی محرومیوں سے تنگ آ کر جہاد میں آتا ہے، یہ بندوق پکڑنے میں اپنی بڑائی محسوس کرتا ہے۔ ہاشم میر کا کردار والد کی ناجائز دولت اور اس کی جنسی بے روی سے تنگ آ کر جہاد کی جانب راغب ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ گل شیر ولی کا کردار بھی ہے جس کا تعلق جو ہے وہ پاکستان سے ہے۔ اس کے علاوہ ایک کردار ابو طالب کا ہے جو کہ چیچنیا سے تعلق
رکھتا ہے۔ یہ سارے کردار اپنے سماجی، معاشی اور گھریلو حالات سے تنگ آ کر جہاد کی جانب راغب ہوتے ہیں۔ سیاسی رجحان کے حامل اس ناول میں مختلف سوالات بھی اٹھائے گئے ہیں کہ جہاد کا مستقبل کیا ہے، جنگ میں عام عوام کو سزا کیوں ملتی ہے، بڑی طاقتوں کی اقتدار کی جنگ میں نقصان کون اٹھاتا ہے۔ تارڑ نے اس ناول میں مختلف ممالک سے کردار اکٹھے کر کے ان کے جہادی پس منظر کی اصلیت اور ان کے نتائج کو موجودہ دور کے تناظر میں پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ کردار کبھی عام زندگی سے لطف اندوز ہوتے تھے، مگر اب موت اور بھوک کے خوف سے گھوڑے کا گوشت کھانے پر بھی آمادہ ہیں۔ تارڑ نے دراصل افغان جہاد کی حقیقت سے پردہ اٹھایا ہے کہ کس طرح مجاہدین کو جہاد کے نام پر استعمال کیا گیا۔ وہ جس سوچ کے ساتھ آئے تھے ویسا کچھ نہ ہوا۔ طالبان کی سنگ دلی، لاقانونیت اور انتہا پسندی نے انہیں بدزن کر دیا تھا۔ مصنف کے خیالات کی ترجمانی ایک کردار کے ذریعے ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے، یہ وہ کائناتی تصور نہیں جس کی مجھے تلاش تھی۔ ناول کا بیانیہ جذباتی طور پر سیاسی حوالے بھی رکھتا ہے۔ ناول میں کسی بڑی حقیقت کی طرف نشاندہی نہیں کی گئی، کہیں کہیں صحافتی رپورٹنگ کا شائبہ ہوتا ہے۔ تارڑ نے ناول میں افغانستان کے مدرسے کے طلباء کا مجاہدین سے دہشت گرد بننے تک کا جو سفر دکھایا ہے، وہ بعض اوقات سیاسی و صحافتی بیانیے کا ایک ملاپ اور آمیزہ سا محسوس ہوتا ہے۔ شکریہ۔